تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق شاعر اسی کو اس آیت کریمہ کے مطابق شاعر نے شعر کو پرویا ہے کہ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرما برداری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرما برداری پر، اور زمین و آسماں حیرا تھے استطاعت گزاری پر، زمین و آسماں حیرا تھے استطاعت گزاری پر۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ جھلکیاں آپ کے پیش خدمت کروں گا، اور اس سے پیشتر کہ آپ حضرات ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ العزیز یہاں قربانی کا انتظام انشراح ہوتا ہے۔ جو حضرات اگر ابھی تک حصہ نہیں دیا، جنہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی قربانی ہوتی ہے، تو وہ حضرات جان لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں قربانی کا انتظام ہے۔ آپ حضرات جنہیں حصہ دینا چاہتے ہیں تو وہ حضرات نام لکھا لیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اور بالکل صحیح عقیدے کے مطابق یہاں قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد اور گوشت کو اسی طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے جس طریقے سے شریعت کے مطابق ہے۔ تو آپ حضرات جو حصہ لکھانا چاہتے ہیں تو لکھا سکتے ہیں، ابھی کچھ حصے باقی ہیں۔ تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني، یہ آیت کریمہ 23ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے آپس میں، اور اسی گفتگو کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمایا قال یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، قال یا بنی انی ارا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام فانظر ماذا ترى، اور میں نے خواب کیا دیکھا ہے کہ خواب میں ہم تمہیں کیا کر رہے ہیں، فانظر ماذا ترى، تو تمہاری رائے کیا بتاؤ کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں۔ تو اے میرے بیٹے اب یہ بتائیے کہ آپ کی رائے کیا ہے، کیا میں جو آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى قال یا بنی انی ارى فی المنام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر۔ تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اے پاک پروردگار عالم، اگر خواب ہے اور خواب یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو خواب ہوتے ہیں تو وہی کرتا، یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے۔ کوئی بھی شیطان کسی انسان کی شکل میں انبیاء اکرام کے خوابوں میں نہیں آ سکتا، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی اے میرے ابو جان، اگر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، قال یا ابت افعل، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو آپ وہ کیجئے جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ان قریب آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ تو آیت کریمہ ہو گئی۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کہ جو جتنا ان پہ خاص میں جتنا ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ انہیں اتنی ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دیکھیے میدان کرب و بلا میں اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ حرام ہے، اور اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے، اسلامی سال کی شروعات وہ بھی قربانی سے، آزمائش سے، امتحان سے، اور اسلامی سال کا جو سب سے اسلام کو سمجھیے، اور جو اسلام کو سمجھ گیا وہی کامیاب ہے۔ میدان کرب و بلا میں حضرت امام حسین اپنے خانوادے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو راہ خدا میں، اور سب سے آخری مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے ابراہیم
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے. بڑی التجاؤں اور دعاؤں کے بعد تب حضرت اسماعیل علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ایک حضرت حاجرہ اور ایک حاجرہ اور ایک بیوی. تو حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد جب 7 سال کی عمر تھی یا تقریباً 13 سال کی عمر شریف تھی, رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. اب یہاں دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنا چاہا. قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کو آزمائش میں, اور آزمائشیں ہر کسی کو ہوتی ہیں, جو رب کے قرب خاص میں جتنا قریب ہوتا ہے اتنی ہی آزمائش میں رب تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے جتنے بھی فہرست میں آپ دیکھیں تمام کو آزمائش میں ڈالا ہے. تو انہی انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالنا چاہا. قرآن پاک میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اس کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنا چاہا بِكَلِمَاتٍ, کچھ کلمات کے ذریعے, فَأَتَمَّهُنَّ, ان تمام آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب وہ کامران. جب کامیابی مل گئی, امتحان میں کامیاب ہو گئے, امتحان میں آزمائش میں کامیاب ہو گئے, تب رب تبارک و تعالیٰ آگے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم میں تمہیں گفٹ دینا چاہتا ہوں, انعام دینا چاہتا ہوں. انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے پاک پروردگار عالم تو مجھے کیا انعام دینا چاہتا ہے؟ اے پاک پروردگار عالم آخر وہ انعام کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں لوگوں کا پیشوا, میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں, میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں, جب الانبیاء بنانے والا ہوں, مقتدی بنانے والا ہوں. انی جاعلک للناس اماما, جب الانبیاء بنانے والا ہوں. یہ پہلے پارے کی آیت کریمہ ہے انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم, امام کا مطلب پروردگار عالم. لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کی اے پاک پروردگار عالم تو مجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہے, یہ تو بات سمجھ میں آئے, لیکن اے پاک پروردگار عالم جو جد الانبیاء ہے, جو میری اولاد میں سب سے آخری نبی ہو, میں تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں اے پاک پروردگار عالم میری ذریت میں جو سب سے آخری نبی ہو وہ بھی میری ذریت میں دعا مانگی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی. انبیاء ہیں, انبیاء کے جو دادا ہیں وہ حضرت ابراہیم سنت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد نسل جو نبوت مہر نبوت جو ایک کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی تک پہنچا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہنچا, پھر کچھ بنی اسرائیل میں چلے گئے, اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر پہنچے. تو جد الانبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا مانگے تھے, رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائے, اور انہی کی ذریت میں, انہی کی اولاد میں حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل علیہ السلام, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی کی ذریت میں جو سب سے آخری نبی ہے, سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی ہے, وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی. یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو جتنے قریب ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے. اب آگے چلیے, رب تبارک و تعالیٰ جب ابراہیم جو اپنا خلیل بنایا, دوست بنایا, تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے پاک پروردگار عالم تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے, اپنا دوست بنایا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, قرآن پاک میں فرمایا
کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ رب کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی، اے پاک پروردگار عالم، سوال کیا، اے پاک پروردگار عالم، تیرا خلیل وہ ہے اور تیرا دوست وہ ہے جو تیرے علاوہ کسی اور کے دل میں ان کی لیکن تیرا خلیل تو نے قرآن پاک میں فرمایا، اور تیرا خلیل وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلوں میں تیرے محبت کے علاوہ حضرت اسماعیل تیرا خلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں سوال کیا۔ کس نے سوال کیا؟ سوال کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو مخاطب اور فرشتوں کے سوال کو جواب دینے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور فرشتوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے میرے فرشتوں، دیکھو میں ابراہیم کو امتحان میں ڈالنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اے میرے ابراہیم، پہلے سوال میں فرشتے کو سنایا کہ اے ابراہیم قربانی پیش کرو۔ پہلے دن جب خواب میں حضرت ابراہیم خواب میں حکم سنا تو صبح ہوتی ہی 100 اونٹوں کو رب کی بارگاہ میں قربانی دی۔ پھر دوسرے دن وہی خواب 8ویں ذی الحجہ یعنی اس مہینے کے 8ویں ذی الحجہ کی رات میں پہلا خواب آیا تھا، حکم آیا ہے ابراہیم قربانی پیش کرو، تو پہلے دن صبح ہوتی ہی 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اسی طریقے سے 9ویں ذی الحجہ کی رات میں پھر وہی خواب واپس آیا، فرشتوں نے حکم سنایا قربانی پیش کرو۔ 100 اونٹوں کی قربانی دے چکے تھے، پھر 200 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ پھر صبح ہوتے ہی 23 دن یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ کی رات میں پھر وہی خواب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ اونٹ کی قربانی کے علاوہ کچھ اور چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، کچھ اور چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے پاک پروردگار عالم، تو نے قربانی کا حکم دیا، میں نے قربانی پیش کی، ایک نہیں بلکہ 200 اونٹوں کی قربانی کی، آخر تو کیا جا رہا ہے؟ مطالبہ تمہارا کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، جب سے جواب آیا، اے ابراہیم، تمہارے جو جتنا قریب ہے، تم جسے اپنے دل و جان سے جسے محبت کرتے ہو، کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ عزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مولا، اے میرے پاک پروردگار عالم، اے خدائے وحدہ لا شریک، مجھے سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو میرے سب سے زیادہ قریبی ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اسے رب کی بارگاہ میں قربانی کا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غمگین نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، اور اعتراض یعنی کہ اعراض نہیں کیے، بلکہ خوش ہوئے۔ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کے جو آپس میں گفتگو ہوئی وہ آیت کریمہ ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ یہ آیت کریمہ سورہ صافات میں 23ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ دونوں آپس میں گفتگو ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام راضی ہو گئے کہ انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو فرشتوں نے جو سوال کیا تھا، اے پاک پروردگار عالم، تیری محبت کے علاوہ تیرا خلیل اور تیرا دوست وہی ہو سکتا ہے جو تیری محبت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے فرشتوں سنو، میں حضرت ابراہیم کو آزمائش میں ڈالنے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم اپنے آزمائش میں کامیاب اور کامران ہوتے ہوئے نظر آئے اور فرشتوں کے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ تو حضرتان گرامی، انشاءاللہ العزیز پھر اگلے جمعہ میں کس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے تھے، قربان کرنے کے لیے لے کے گئے تھے، پھر آسمان سے رب تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے دمبا پیش کیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے انشاءاللہ اگلے جمعرات کو، اگلے جمعہ کو پھر آپ کے سامنے کچھ واقعات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ بھی بتا دیجیے پیش کروں گا کہ قربانی پر واجب ہے اور کون مالی کے نصاب ہے اور مالی کے نصاب نہیں ہے۔ اس سے پیشتر ہم نے بتا دیا تھا،
میں یہ ہوتا ہے کہ ہولان ہول ہوتا ہے، یعنی کہ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے۔ 3 دن کے اندر اگر جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر قربانی کرنے کے لائق اگر پیسے ہیں، یعنی کہ 40 سے 46 ہزار روپے جس کے پاس ہوں تو ان پر قربانی واجب ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ ہے کہ گھر میں بہت سارے لوگ پریوار ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، اگر سب کے پاس الگ الگ گروپ کے پیسے ہیں تو سب پر قربانی واجب ہوگی، ہر کسی کو قربانی دینا ہے۔ تو جو جن حضرات کو اگر قربانی میں نام لکھانا ہے تو وہ حضرات آ کر کے نام لکھا رہے اور اپنے واجبات سے بری و ذمہ ہو جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، لا الہ الا اللہ۔